تانک جھانک سے بچیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے اپنی آنکھ کسی گھر کے تانک جھانک سے بھر لی تو وہ فاسق ہو گیا۔ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا یا کسی کے گھر میں تانک جھانک کرنا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، لہٰذا ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اس برے عمل سے اپنے آپ بچائے۔ حسد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے۔ بچے آپ کے اقوال سے زیادہ افعال سے سیکھتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اپنی اولاد کے لیے نمونہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں راضی ہو تو خدا بھی راضی، اور اگر ماں ناراض ہو تو خدا بھی ناراض ہوتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص یا وہ معاشرہ جو اس عظیم سرچشمے سے کٹ گیا، وہ دراصل جنت کی سی خوشیوں اور فضاؤں سے محروم ہو گیا۔ ماں کا مقام۔ وارثوں کو میراث سے محروم کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے وارث کو اس کی میراث سے محروم کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم فرما دیں گے۔ میراث، اس کا معنی اس مال و جائیداد کو کہتے ہیں جو میت چھوڑ کر مرے، جسے ترکہ بھی کہا جاتا ہے۔ وارث، میت کا وہ رشتہ دار جو انتقال کے بعد شرعی تقسیم کے مطابق اس کے مال کا مستحق بن جائے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور بحث و مباحثہ کرنا نہ چھوڑے، چاہے وہ حق پر ہو۔ یاد دہانی۔ کیا آپ نے ناخن اور بال تراش لیے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یعنی جانور ذبح کرنے تک نہ اپنے جسم کا بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ 11 جولائی 2021 بروز اتوار ذی القعدہ 29 ذی القعدہ ہے، اس لیے قربانی کا ارادہ رکھنے والے تمام احباب 29 ذی القعدہ بروز اتوار احتیاطاً مغرب سے پہلے جسم کے غیر ضروری بال اور ناخن تراش لیں۔ امتحانی پرچہ۔ ہے کوئی تیار کرنے والا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، زندگی کہاں گزاری؟ نمبر 2، جوانی کہاں کھپائی؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، اور کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو یعنی اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیکی کے کاموں میں مقابلہ۔ ماہ رجب میں گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام۔ فرمان باری تعالیٰ ہے،
مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، رجب المرجب۔ یہی دین کا سیدھا سادہ نقاضہ ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ توبہ۔ اس آیت سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ ان حرمت والے 4 مہینوں میں گناہوں سے خصوصی طور پر پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ دیگر مہینوں کے بنسبت زیادہ سنگین ہیں۔ بیوی کے حقوق میں سب سے پہلا حق مہر ہے، جو شوہر کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ شوہر کے ذمہ مہر کا ادا کرنا واجب ہے۔ مہر سے متعلق ایک کوتاہی یہ کی جاتی ہے کہ نکاح کے وقت اسے ادھار مؤجل رکھا جاتا ہے، جبکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ بیوی سے معاف کروا لیا جائے گا، یا سرے سے دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی سنگین غلطی ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور مہر ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو، وہ عند اللہ زانی ہے۔ حق مہر ادا کیجیے۔ عشرہ ذی الحجہ، یہ کلمات کثرت سے پڑھیں: تسبیح سبحان اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تہلیل لا الہ الا اللہ۔ عشرہ ذی الحجہ میں ان کلمات کو بکثرت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ان کلمات کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جمعہ کی اذان پر دنیاوی مصروفیات چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا، اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہیں۔ ایمان والوں کا آپس میں تحفے کا لین دین ایک دوسرے میں محبت و الفت پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں آپس میں تحائف کے لین کی ترغیب دی ہے: تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ نسخہ محبت۔